ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم پنجاب کی بھی بات کریں یا اوورال تمام صوبوں کی بات کریں, پورے پاکستان کی بات کریں, تو خواتین کے کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو فی الفور بنیادوں پر ایڈریس ہونا چاہیے؟ فار ایگزامپل ہیرسمنٹ کے ایشوز ہم نے بھی فیس کیے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے, اور بھی خواتین نے فیس کیے ہوں گے, اور میری بہت سی فرینڈز ہیں جو کہ کوئی ایز اے ڈاکٹر پریکٹس کر رہی ہے, کوئی ایز اے لیکچرر کام کر رہی ہے, ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کر رہے ہیں. سب کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہے کہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے. آپ نے بھی ڈیفینیٹلی اپنے دوستوں سے بھی سنا ہوگا, خود بھی کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. اچھا, آپ بڑے دھڑلے والے ہوں تو آپ سے بات کرتے ہوئے کچھ لوگ ڈرتے ہیں, لیکن ہر لڑکی اتنی دھڑلے والی نہیں ہوتی. کچھ بچیاں ہوتی ہیں جو نئی نئی جاب پر جاتی ہیں تو ان کو ہیرسمنٹ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کام کسی حد تک تو ہو رہا ہے, لیکن پوری طرح سے کام نہیں ہو رہا کہ خواتین کو ہم پروٹیکشن دے سکیں؟ کیونکہ بہت سی خواتین آواز اٹھاتے ہوئے بھی گھبراتی ہیں, مطلب وہ شکایت کرتے ہوئے بھی گھبراتی ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں معاشرہ سوری ٹو سے اس طرح کا ہے کہ ایک خاتون اگر شکایت لگانے جائے گی تو تمام جو سوالات کی زد میں وہ خاتون سب سے پہلے آ جائے گی کہ اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہراس کیا کیوں گیا تھا, تمہارا لباس ٹھیک نہیں تھا, تم نے میک اپ زیادہ کیا ہوا تھا. جنہوں نے کہا تھا کہ مین آر ناٹ روبوٹس, عورتیں چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں, اس لیے ہراس ہو رہی ہیں. بالکل دی تھی اسٹیٹمنٹ. دیکھیے فضا, میں خواتین کی ڈریسنگ کے حوالے سے شاید بات کی تھی, لیکن خواتین کے ساتھ ہی غلط ہو رہا ہو اور جب وہ آواز اٹھائیں تو ان کو ہی سوالات کی بچھاڑ سے مزید تذلیل کا نشانہ بنایا جائے. کس حد تک امبیرزنگ ہے خواتین کے لیے, کتنا پینفل ہے, اور اس کے لیے کتنا کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور آنیسٹلی بتائے گا, دل پہ ہاتھ رکھ کے آمنہ, کہ اس کے لیے آپ کے قوانین ہو جو بھی ہو اس پہ عمل درآمد کس حد تک ہے؟ فضا دیکھیں, میرا جواب شاید بہت سارے سننے والوں کو اچھا نہ لگے, شاید میری اپنی پارٹی والوں کو اچھا نہ لگے, لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے ایک ایسی بات پوچھی ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ میں جسٹس نہیں کروں گی اپنی سیٹ کے ساتھ, اپنی اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے بات نہیں, میں یہی کہہ رہی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں لوگوں کو ریپرزینٹ کر سکوں, ان کے لیے کچھ اچھا کام کر سکوں, اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام کرائے, تو بڑا ضروری ہے کہ میں جسٹس کروں, جو بھی اسٹیٹمنٹ دوں وہ اچھے سچے دل سے دوں. میں فضا پرسنلی سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم پاکستان سے یہ ریزروڈ سیٹ کا کلچر نہیں ختم کرتے نا اسمبلیوں سے, اس وقت تک پاکستان کی عورتوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کیونکہ پاکستان کی عورتوں کے مسائل ایسے ٹاک شو میں بات کرنے سے حل نہیں ہوں گے. پاکستان میں 60% نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. I'll explain that if you give me a moment. جی پلیز. بات سنیں, بات یہ ہے 60% اس وقت پاکستان میں خواتین ہیں, ان کی کتنی ریپرزنٹیشن ہے؟ ان کی ریپرزنٹیشن میں ہوں یا کوئی بھی ہو, کیا ہم دفتروں میں بیٹھ کے ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کہ کتنی عورتیں ہیں اس وقت پاکستان میں, کتنی فیمیل سیاستدان ہیں جو عوام کے اندر گئی, جو عورتوں میں جا کے جرگے کر رہی ہیں, ان کے مسائل سن رہی ہیں. ہماری میل سینٹرک پالیٹکس ہے. میل سینٹرک پالیٹکس کے اندر عوام میں جاتے ہیں آدمی, اور وہ عوام اپنے ایشوز نہیں بتا سکتے, اور وہ عوام کون ہے؟ وہ عوام بھی آدمی ہیں. ان کی کارنر میٹنگز آدمیوں کے ساتھ ہیں, ان کے جلسے آدمیوں کے ساتھ ہیں, ان کی ہر چیز آدمیوں کے ساتھ. تو خواتین اپنے مجھے بتائیں کہ عورتوں کے مسئلے کس کو پتہ ہے, کس کو کون سا ایسا پاکستان کا حلقہ ہے, اور میں یہ اکراس پاکستان کہہ رہی ہوں, کون سا ایسا پاکستان کا حلقہ ہے جہاں پہ ہم نے کبھی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر بات کی, جہاں پہ ہم نے کبھی فیمیل سینیٹائزیشن کے اوپر بات کی, جہاں پہ ہم نے جو ہے چائلڈ مورٹیلٹی کے اوپر بات کی؟ کبھی بات نہیں کی. پالیسی لیول پہ ایوانوں میں تو شاید بات کی ہوگی, پر لوکل لیول پہ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ ابھی بھی آپ کچھ ایسے ایریاز میں چلی جائیں آمنہ, ہم لاہور, کراچی, اسلام آباد سے نکل کر اگر بات کر لیں, کچھ ایسے ایریاز ابھی بھی ہیں جہاں پہ 18 سال کی بچی کی اگر شادی ہوئی ہے تو 22 یا 23 یا 24 سال کی عمر تک اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ان سے بات کرنے والا لوکل ریپرزنٹیٹیو ہے. دیکھیں پورا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, ہم ہر حلقے سے ایک ایم این اے, 2 یا 3 ایم پی ایس کیوں لے کر آتے ہیں؟ اسی لیے لے کر آتے ہیں نا کہ وہ لوکل لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ کام کریں گے. جب گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کے لیے 60% آبادی عورتوں کی ان ریپرزینٹیڈ ہے, اور جو ریزرو سیٹ کی ہم لسٹ بناتے ہیں, ہم اس بیسس پہ بناتے ہیں کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے, کون کتنا لیڈرشپ سے کلوز ہے, کسی نے اسمبلی میں کیا کام کیا, تو اس میں عوام کیسے ریپرزینٹ ہوگی؟ عورتوں کے مسئلے کیسے حل ہو ہی نہیں سکیں گے نا, ہو ہی نہیں سکتے. آپ کو خواتین کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ الیکٹڈ خواتین کو لانے کی, الیکٹڈ ریزرو سیٹس نہیں ہونی چاہیے, آپ یہ کہہ رہی ہیں. اس پہ بھی ویسے کافی لوگ آپ کی فرینڈز ناراض ہو جائیں گے, بہت لوگ ناراض ہوں گے. دیکھیں میں خود ریزرو سیٹ پہ ہوں, بٹ آئی ہیو اے ہیبٹ آف سیئنگ دا ٹروتھ. جو چیز غلط ہے, جس چیز کی وجہ سے پاکستان, دیکھیں میں اور میرے ساتھ, یعنی اگلی بار آپ الیکٹ ہو کے آنا چاہ رہی ہیں؟ میری
بات نہیں ہے, میں تو کہتی ہوں یہ سسٹم ٹھیک ہونا نہیں, چاہیے. اگر آپ آنا بھی چاہ رہی تو نہیں, اگر آپ الیکٹ ہو کے آنا چاہ رہی ہیں تو یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے, تو آپ کی کوئی بری بات تو نہیں ہے. میں تو بہت خوش ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں ہم 55 خواتین جو اسمبلی میں ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں, ہماری بات نہیں ہے. یہ جو ملینز آف عورتیں ان ریپرزینٹیڈ ہیں کیونکہ ہم ریزرو سیٹ پہ آ گئے. بڑے ظرف کی آپ بات کریں, بڑے ظرف کی بات کریں کہ آپ خود بھی ریزرو سیٹ پر ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں بلکہ الیکٹڈ جو خواتین ہیں ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. یہ بڑے ظرف کی بات کری. بہت شکریہ آمنہ, آپ آئیں اور سیاست کے جو نئے چہرے ہیں ان کی کا جو ویژن ہے وہ آپ نے سنا, اور خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ جب ہم نے لاسٹ میں ڈسکشن کی بڑا اچھا رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.